آزاد جموں کشمیر کابینہ کے اجلاس کے بعد وزیر اطلاعات پیر محمد مظہر شہید شاہ، وزراء حکومت نثار انصر عبدالی، عبد الماجد خان، تقدیس گیلانی، چودھری محمد رشید، احمد رضا قادری کے ہمراہ میڈیا کو بریفنگ۔ بہت بڑا ریلیف جو ہے، بہت بڑا پیکج اللہ کی رحمت سے اور حکومت پاکستان کے تعاون سے وہ قوم کو دیا۔ آٹے پر سبسڈی اور بجلی کے نرخ میں اس پورے خطے میں سب سے زیادہ کمی، اس ریٹ پر اس وقت پورے خطے میں کہیں پر بھی بجلی دستیاب نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی رائے تھی کہ اس سبسڈی کے بعد اور بجلی کی قیمتوں میں اس قدر کمی کے بعد شاید حکومت جو ہے وہ استحکام کے ساتھ آگے نہ چل سکے اور نظام پر ایسا بوجھ آئے کہ شاید خدا نخواستہ یہ نظام ہی بیٹھ جائے۔ لیکن الحمدللہ حکومت نے اپنے مختلف معاملات میں بچت کر کے اور گڈ گورننس کے ذریعے اور مختلف شعبوں کو ریشنائز کرنے کے ذریعے ہم نے الحمدللہ اس سلسلے کو باقی رکھا ہوا ہے، اور آئندہ بھی جب تک یہ حکومت موجود ہے انشاءاللہ آٹے کی یہ سبسڈی اور بجلی کے یہ نرخ قیمت کے یہ موجود رہیں گے۔ اس بارے میں اگر کوئی غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے تو وہ 100% جو ہے وہ پروپیگنڈا ہے اور جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ آج کی جو ہماری کیبنٹ اجلاس تھا اس میں مختلف پہلوؤں پر بات چیت کی گئی۔ میرے ساتھ منسٹر حضرات موجود ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے شعبے سے متعلق بات کرے گا۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہیں گے کہ گورنمنٹ نے ہیلتھ پیکج کا اعلان کر دیا ہے، جو تقریباً 1 ارب روپے کا ہے، 94 کروڑ روپے کا پیکج ہے۔ تقریباً 1 ارب میں 6 کروڑ کم کا یہ پیکج ہے، جس سے انشاءاللہ اس خطے میں عوام کو صحت کے اندر بے شمار سہولیات انشاءاللہ ملیں گی، اور ایک بہت بڑی تبدیلی آپ آئندہ کچھ عرصے میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ دوسری خوشخبری ہم اس موقع پر یہ دینا چاہیں گے کہ اپنے نوجوانوں کو سرکاری نظام کے اندر خدمت کا موقع دینے کے لیے جو ایک پابندی تھی کیبنٹ کی طرف سے، وہ آج وہ پابندی اٹھا لی گئی ہے۔ گریڈ 1 سے لے کر 16 تک کی وہ جو پابندی تھی وہ آج اٹھا لی گئی ہے۔ تیسری بات ہم یہ کرنا چاہیں گے کہ ان تمام حالات کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ 10 کے 10 اضلاع کے اندر ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، ہر حلقے میں اندر فنڈ دیا جا رہا ہے، ہر حلقے کے اندر سڑکوں پر کام ہو رہا ہے اور اسکولوں میں کام ہو رہا ہے۔ جتنی BHUs تھیں اور جتنے ہماری RHC تھیں، کسی کو ہم نے اپ گریڈ کیا، فرسٹ ایڈ پوسٹوں پر باقاعدہ عملے کو متعین کیا، اور تقریباً ہم 80% سے زائد اپنے تمام کشمیر کے اندر جو ہے وہ صحت کی جو بنیادی سہولیات تھی وہ ان تمام حالات کے باوجود ہم الحمدللہ فراہم کر رہے ہیں۔ اسی طرح میں اس موقع پر یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کی انا نہیں ہوا کرتی، حکومت انا اور ضد کی بنیاد پر نہیں چلتی، البتہ گورنمنٹ کی رٹ ہوتی ہے، وہ بھی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ گورنمنٹ ایک وسیع المشرب نظام کو لے کر چل رہی ہوتی ہے، جہاں مختلف برادریاں، مختلف طبقات، مختلف مذاہب کے ماننے والے اور مختلف سوچ رکھنے والے لوگ اس ریاست کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں۔ ان سب کو ہم آہنگ کر کے پرامن طریقے سے چلانا اور پورے ایک سسٹم کے تحت چلانے کے لیے گورنمنٹ اپنی رٹ کو قائم رکھتی ہے۔ گورنمنٹ کی انا نہیں ہوتی، گورنمنٹ کی ضد نہیں ہوتی، گورنمنٹ ایک ماں کا کردار ادا کرتی ہے، وہ گھر کے سرپرست کا کردار ادا کرتی ہے اور وہ اپنے تمام لوگوں کو لے کر چلتی ہے۔ اس وقت جو ریاست کی صورتحال ہے اس پر تفصیلی بات چیت ہم انشاءاللہ آپ کے سوال جواب کی روشنی میں بھی کریں گے۔ میں مختصراً صرف 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ پیسفل آرڈیننس آیا تھا، اسمبلی آرڈیننس آیا تھا، اس پر جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں۔ ان غلط فہمیوں کو ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرے کے ذریعے دور کیا جائے۔